کما لیں گے، لیکن کیا آپ نے اللہ سے ملایا ان کو؟ چلو آپ نے نہیں ملایا تو خود ملے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ان کی زندگیاں کیسے ہیں؟ مجھے جواب دینا ہے میرے بچوں کے بارے میں۔ اب میں روؤں گی ڈیفینیٹلی نا، کیونکہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میری زندگی میں قرآن کوئی نہیں کھلا تھا۔ اب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں کہتی ہوں بڑی نصیب والی وہ مائیں ہیں جن کی زندگی میں قرآن اس وقت کھلتا ہے جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ ماں ہی کامیاب ہے جس کے بچے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا نا وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابیاں واللہ کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں اگر آپ کے بچے ٹھیک نہیں ہوئے اور آپ کو اویئرنیس آ گئی۔ ہاں آپ سکون میں ضرور رہیں گے اگر آپ میں بھی اویئرنیس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر اگر آپ کے بچے بھی، آپ اپنے جیسے لوگوں کے گھروں میں جائیں، آپ اپنے کتنے لوگوں کے گھر میں جو پوسٹر لگے ہوئے نا بچوں کے شادی کے بعد کے یا کچھ بھی، یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ان کے بچوں نے باقاعدہ، وہ ورڈ میں کیا بولوں گی، ننگے پنگے کپڑے پہنے ہوئے اور ماں نے وہ فریم کر کے لگائے ہوئے ہیں۔ اور ماں اکثر مائیں میری طرح حجابی بھی ہیں، خود ہم سارا کچھ کریں تو کم از کم فریم بھی نہ لگاؤ، کم از کم اگر وہ میڈیا میں پکچر پوسٹ کریے نیچے یہ نہ لکھو کہ یو آر لوکنگ سو کیوٹ، ایسا تو نہ کرو۔ یہ کیسے ہمیں سمجھ آئے گی؟ آپ مجھے بتا دو کیسے مجھے سمجھ آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا پاک پروردگار ہم نے اگلی نسل کا بیڑا غرق کر دیا، اور پھر کہتے ہیں ہائے بڑا برا زمانہ آ گیا ہے، اب تو دیکھو بچے ایسے ہو گئے۔ نہیں، بچوں کو ہم نے برا کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی ابھی بھی مانگ لیں گے نا تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کر لیں گے اور بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے۔ لیکن ایکسیپٹ تو کریں پہلے ہم لوگ، اپنے آپ کو تو بدلیں، اپنے آپ کو تو اپنی مرضی کے مطابق جتنا بدلنا اتنا بدلیں گے، جتنا نہیں بدلنا کوئی نہیں بدلیں گے۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے اس کو جو ایمان لائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں آخرت میں کیسے ثابت کرے گا، دیکھیں جب انسان کی جان نکلتی ہے نا، اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے نیک اعمال اس وقت کام آتے ہیں۔ فوراً پتہ چل جاتا ہے یا تو نیک فرشتے آ جاتے ہیں یا بد فرشتے آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اور دیکھیں اگر مومن کی جان نکلتی ہے تو جنت سے کفن آتا ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، اور وہ آ کے سارے فرشتے نا اس کے ارد گرد ایسے بیٹھ جاتے ہیں اس کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے، کیونکہ بہت بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اور کہتے ہیں مومن کی حد نگاہ تک فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اور پھر وہ جنت سے جو کفن آتا ہے تو فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں کہ تم نکل آؤ، تم اللہ تم سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو۔ اور ایسے مومن کی جان نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی ڈرپ نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پڑھ کے دیکھیے کہ دوسری طرف کا کیا حال ہوتا ہے، وہ فرشتے کیسے آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ایک ایک آسمان کا دروازہ کھلتا ہے مومن کے لیے، اور پوچھتے ہیں، اور وہ فرشتے بتاتے ہیں، اور وہ جن کو موقع نہیں ملتا نا، کیونکہ فرشتے تو اتنے زیادہ ہیں، وہ ایک دوسرے سے خوشبو لے کے نا وہ سونگتے ہیں کہ مومن کی خوشبو اتنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی کبھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی وقت کا ہی نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے قیمتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو قیمتی کر دے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اور پھر دیکھیے سیکنڈ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے نا، وہ فرشتے آ کے تسلیاں جو دیتے ہیں، پھر قبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، جو ہم دنیا میں قرآن اس وقت خوبصورت شکل میں آ کے ہمیں تسلیاں دے گا۔ دیکھیں ہم نے پڑھا نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر ہوں گے تو جو ہمیں دفنا کے جا رہے ہوں گے ان کے پاؤں کی آواز ہم سن رہے ہوں گے، منو مٹی نیچے بھی ہم، کیونکہ غائب تو سارا ہٹ گیا ہوگا، ہم اس وقت سن رہے ہوں گے اور ہم ڈر رہے ہوں گے کہ یہ نہ جائیں کسی طرح سے۔ اسی لیے وہ ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کو بانٹنے کا جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنی دیر قبر پہ رہ کے اس کے لیے دعائیں پڑھیں تاکہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ تو سن رہا ہے، ہم نہیں ان کو سن سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جب فرشتے آ کے یہ سوال پوچھیں گے نا کہ تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کا، من ربو کا، اور ما دینو کا، یہ تین سوال قبر میں پوچھے جائیں گے، اور جو مومن ہوگا نا وہی اس کا جواب دے سکے گا۔ ہمیں تو لگتا ہے بڑے آسان ہے، کہہ دیں گے اللہ ہے ہمارا رب، ہم کہہ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہہ دیں گے دین اسلام ہے، لیکن جس نے عمل نہیں کیا ہوگا اس دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زبان نہیں کھولنے دیں گے، اس کے زپ ہو جائے گا، اور جو مومن ہے وہ فوراً جواب دے دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے۔ قرآن اس قبر کے اندر اس کا دوست بن کے آئے گا، وہ پوچھے گا بندہ کہ تو کون ہے، تو وہ کہے گا میں تیرا دوست ہوں، تو مجھے دنیا میں پڑھتا تھا نا، میں قرآن ہوں، اور اس کو تسلیاں دے گا۔ اور پھر جب فرشتے یہ کویسچن پوچھ لیں گے تو اگر وہ نیک ہوگا تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور اس کی قبر کھلی بالکل ہو جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اور قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں تو صحیح ذرا مومن کی شان دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے صرف اس دنیا میں ہمیں عہد اپنا پورا کرنا ہے، جو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تھا نا، اس کو پورا کرنا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ رہ کتنی گئی ہے زندگی، واللہ ہم پارٹی میں تھی، میں کل بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ ہماری ایک فرینڈ ہے، ان کی امی کا بات ہو رہی تھی، میں اپنے ایک انکل کی بات کر رہی تھی کہ آخر وقت میں ان کی یادداشت ختم ہو گئی تھی، وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ کون ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ نماز بھول جاتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو نہیں باتھ روم میں جانا ہو تو کھڑے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کموڈ پہ بیٹھنا ہے، مطلب ساری یادداشت اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گئے۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کوئی کہتے ہیں نا کہ بس لمحے کے حساب سے کہ ہر لمحہ اللہ کے لیے جی لو، ایک دفعہ اپنے آپ کو یہ عہد کر کے اس پہ جمنے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے چین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں رکھا، ہم نے پڑھا ہے، پچھلی کلاس میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ